آپ کو بتاتے چلیں میر کراچی کا شہریوں کو نکاسی آب کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی تیاری بحالی کے لیے اسے اے ڈی بی میں شامل کیا جائے۔ شہریوں کو نکاسی آب کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ہمارے منشور میں شامل ہے۔ واٹر کارپوریشن بہتر انداز میں دن رات کام کر رہا ہے۔ میئر کراچی نے سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی ای او اسد اللہ خان کے ہمراہ لیاری ٹاؤن کے مختلف پمپنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ میئر کراچی نے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن، پکچر نالہ اور یو سی 36 پمپنگ اسٹیشن کا تفصیلی معائنہ کیا۔ متعلقہ حکام کو شہر بھر میں نکاسی آب کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایات بھی کی۔ میئر کراچی نے سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی ای او اسد اللہ خان کے ہمراہ لیاری ٹاؤن کے مختلف پمپنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی نے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن، پکچر نالہ اور یو سی 36 پمپنگ اسٹیشن کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ میئر کراچی کا شہریوں کو نکاسی آب کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی بحالی کے لیے اسے اے ڈی پی میں شامل کیا جائے۔ شہریوں کو نکاسی آب کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ہمارا منشور ہے۔ واٹر کارپوریشن بہتر انداز میں کام کر رہا ہے۔ میئر کراچی نے سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی ای او اسد اللہ خان کے ہمراہ لیاری ٹاؤن کے مختلف پمپنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ پردیسیوں کی واپسی، عید پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ اسپیشل ٹرینیں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے مسافروں کے لیے چلائی جائیں گی۔ کراچی سے 2 اسپیشل ٹرینیں شیڈول ہیں، نوٹیفیکیشن جاری۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 7 اپریل کو کراچی سے پشاور جائے گی۔ کراچی سے لاہور کے لیے ٹرین 8 اپریل کو رات 9 بجے روانہ ہوگی۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین 2 بزنس کلاس، 2 لوئر اے سی کلاس ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے۔ اقصیٰ بتائیے گا۔ بالکل ویسے حکام نے عید پر 4 اسپیشل ٹرین چلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے مسافروں کے لیے اسپیشل ٹرین چلائی جائیں گی۔ مسافر کراچی سے روانہ ہونے والی 2 اسپیشل ٹرین جو ہے وہ ریلوے حکام کی جانب سے چلائی جائیں گی۔ 17 بوگیوں پر مشتمل پہلی عید پر اسپیشل ٹرین جو ہے کراچی سے پشاور روانہ ہوگی، جس 7 اپریل کو روانہ ہونے والی ٹرین کی ٹائمنگ جو ہے وہ شام 6:30 بجے کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہوگی، جس میں ایک بھی بزنس کلاس اور اکنامک کلاس ٹرین جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری اسپیشل ٹرین جو ہے وہ 8 اپریل کو روانہ ہوگی۔ 18 بوگیوں پر مشتمل ٹرین جو ہے اس میں 2 اے سی اور 2 لوور اے سی کلاس جو ہے وہ ٹرین ہم دیکھ سکتے ہیں، جو 18 بوگیوں پر مشتمل ہے۔ جبکہ پہلی ٹرین جو کراچی سے پشاور جانے والی ہے اس میں ایک وقت میں 1700 مسافر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں، اور دوسری اسپیشل ٹرین جو 8 اپریل کو روانہ ہوگی اس میں 1280 مسافر جو ہے وہ بار پانے سفر کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ اقصیٰ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ انٹر سال اول کے اسکروٹنی فارم جمع کرانے کا شیڈول جاری۔ کامرس ریگولر گروپ کے اسکروٹنی فارم کے لیے 27 مارچ سے 26 اپریل تک کی تاریخ مقرر۔ طلبہ فیس اور اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ میں واقع یو بی ایل کے بوتھ میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اسکروٹنی فارم کی فی پرچہ فیس 400 روپے مقرر کی گئی۔ بات کر لیتے ہیں آئمہ خان سے۔ آئمہ بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں انٹرمیڈیٹ سال اول کے اسکروٹنی فارم جمع کرانے کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسکروٹنی فارم کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کامرس ریگولر گروپ کے لیے کیا گیا ہے۔ اسکروٹنی فارم 27 مارچ سے 26 اپریل تک جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے۔ انٹر بورڈ اعلامیے کے مطابق طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ میں واقع یونائٹڈ بینک میں لمیٹڈ بوتھ میں جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ طلبہ اسکروٹنی فارم اور فیس واؤچر انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسکروٹنی فارم کی فی پرچہ فیس جو ہے وہ 400 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈاؤن لوڈ فارم کی جو فیس ہے وہ 100 روپے مقرر کی گئی ہے، اور انٹر بورڈ اعلامیے کے مطابق کامرس ریگولر گروپ کی مارک شیٹ سے جو ہے وہ متعلقہ کالجوں کو بھی بھیج دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی کرنل کاشف علی شہید کی رہائش کا آمد۔ فاروق ستار نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی کرنل کاشف علی شہید کی رہائش کا آمد۔ فاروق ستار نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے۔ فاروق ستار کی شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کرنل کاشف علی کے اہل خانہ سے ملاقات۔ فاروق ستار نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ فاروق ستار نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروائی۔
फारूक सत्तार ने कहा कि दुख की इस घड़ी में MQM आपके गम में बराबर की शरीक है। वतन अजीज़ के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली शेख अब्दुल्ला अरकीन COC और दीगर भी मौजूद थे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की कर्नल काशिफ अली शहीद की रिहाइश का आमद। फारूक सत्तार ने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की है और गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने अब से कुछ देर कबल जो है शुमाली वजीरिस्तान में गुज़िश्ता दिनों शहीद होने वाले कर्नल काशिफ अली के जो है अहले खाना से मुलाकात की है, उनकी रिहाइशगाह का दौरा किया है। फारूक सत्तार ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की है और गहरे दुख और अफसोस का भी इजहार किया है। फारूक सत्तार की जानिब से मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करवाई गई है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा का कहना था कि दुख की इस घड़ी में MQM पाकिस्तान शहीद के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है, जबकि वतन अजीज के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। फारूक सत्तार के जब कर्नल काशिफ अली की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे तो उनके हमरा रुकने सूबाई असम्बली शेख अब्दुल्ला अरकीन COC व दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। कराची में गैस की अदम फराहमी और भारी भरकम बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों की बड़ी तादाद बिलों की शिकायत लेकर कोरंगी मेगा सेंटर पहुंची। कहते हैं गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सुई गैस के बिलों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गैस बिलों से तंग आवाम का कोरंगी मेगा सेंटर पर रश लग गया। शहरियों ने शिकवा किया कि चूल्हे सारा दिन ठंडे रहते हैं, लेकिन SSGC ने गैस के भारी बिल भेज दिए। कोरंगी मेगा सेंटर पर आया हर शख्स भारी बिलों से नाला दिखाई दिया। एक सारिफ ने बताया कि 25,000 तनख्वाह है, हजारों रुपए का बिल कैसे अदा करूं? सर मेरा बिल पहले 145 यूनिट का बिल आया था, तकरीबन 10,000 रुपये का। इस दफ़ा है 202 यूनिट का बिल 18,000 रुपये का। क्या 90 रुपये यूनिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं गैस क्या? होने पे बिल आ रहे हैं, अगर होने पे पता नहीं लाख रुपए के बिल करेंगे ये। और दूसरी बात, इनके बच चले हैं ना, ये पहने हुए कपड़े ने ये भी उतारते। हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं और ये 6-8 हज़ार का बिल आ रहा है। सर 13,000 रुपये का बिल है महीने का। 25,000 तनख्वाह है कंपनी में। गैस बिल्कुल आती नहीं है, सिलेंडर भरवा के लेके आते हैं। शहरियों ने हुकूमत और SSGC से अपील की है गरीब आवाम पर रहम करें और गैस के बिलों में कमी करें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 20। इंतजामी गफलत के बायस 4K चुरंगी कातिल चुरंगी बनने लगी। नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में 4K चुरंगी खतरनाक हादसात का सबब बन रही है। चुरंगी के चारों अतराफ नाला बनाया गया है जो हिफाजती दीवार से महरूम है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची की 4K चुरंगी हादसात का सबब बनने लगी। सुरजानी, मंगोपीर, नॉर्थ कराची और न्यू कराची को जोड़ती है। चुरंगी के चारों तरफ नाला बनाया गया जो हिफाजती दीवार से महरूम है, जहां हादसात का रोज का मामूल बना हुआ है। सर इससे हादसात की शरह ये है कि पिछले 15-20 दिन पहले जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पे भी समझ ले नौजवान लड़का था जो ट्रक के नीचे आके उसका इंतकाल हो गया था। 4K चुरंगी ट्रैफिक रवानी के लिहाज से अहम तरीन और मसरूफ चुरंगी है। ताहम स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बाइस यहाँ से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। सूरत हाल इसकी ये चौरंगी है, इधर आए दिन रोज ना कोई गिरता रहता है, बाइक वाला, पैदल चलने वाला। हुकूमत से गुजारिश है इसकी तरफ ध्यान दे। हम तो बोल के थक गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 4K की चुरंगी पे मेरे नाना को एक ट्रक ने मार दिया, गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पर है ना बाइक जाके लगी और नीचे गिर गई अंदर गड्ढे में, फिर नाना का इंतकाल हो गया। 4K चुरंगी के दरमियान से पानी की लाइन गुजर रही है जिसके रसाव से पानी का जिया और चुरंगी की तबाही का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन मन्नान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। विफाकी वजीर सनत और तजारत और माशी बहरान को नई हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। जाम माल कहते हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही कहा था कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने। हमारी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी के कायदीन को कायल कर लें। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
وفاقی وزیر صنعت و تجارت کی قلمدان حاصل کرنے کے بعد مزار قائد پر حاضری، جام کمال خان نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صنعت و تجارت بولے، وزیراعظم پہلے ہی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کے لیے کہہ چکے ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بڑے واضح طور پہ پہلے دن سے ہی کہا کہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک ذمہ دارانہ انداز میں بھی کابینہ کا حصہ بنے۔ جام کمال نے کہا کہ نئی حکومت معاشی چیلنجز کے حوالے سے آگاہ ہے، کوشش ہے انتظامی معاملات کو بہتر کر کے شہریوں کو ریلیف دیں۔ نئی گورنمنٹ کے لیے جس میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ان کی ٹیم میں ہم شامل ہیں، تو ہم سب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ ہم ان سب چیلنجز کو ایڈریس کریں، اور نہ صرف اس کو ایڈریس کریں بلکہ ان چیزوں تک پہنچیں جہاں پہ ہم ایک عام انسان کی زندگی اور اس ملک کی اس معیشت کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ اقتصادی و معاشی بحران کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کیمرامین شانزیب حسن کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ ضیاء الرحمان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد مینڈیٹ کی بحالی کی تحریک چلائیں گے۔ رمضان کی 20ویں شب شاہراہ قائدین پر اہل فلسطین کے لیے جلسہ ہوگا، رپورٹ کر رہے ہیں جنید جاوید۔ جماعت اسلامی کا عید کے بعد مینڈیٹ کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کا عندیہ، اہل فلسطین کے لیے جلسے کا بھی اعلان کر دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سندھ میں کچے اور پکے دونوں میں ڈاکوں کا راج ہے، مہنگائی عروج پر ہے اور حکومت قیمتیں کم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ امید ہے نئے آئی جی صورتحال بہتر کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ رمضان المبارک کی جس میں قیمتیں کم ہونی چاہیے اس میں کامیابی حکومت حاصل نہیں کر سکی ہے، اور اب تو آنے والے دنوں میں جس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ گیس کی قیمت میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور بجلی کی قیمت پہلے ہی بہت بڑھا چکے ہیں، تو ایسی صورتحال میں عوام کیا کریں گے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی بولے کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ غزہ کا ہے، جہاں اسرائیل نے 32,000 افراد کو قتل کر دیا اور تمام مسلم ممالک سمیت عالمی ادارے خاموش ہیں۔ رمضان کی 20ویں شب غزہ کے لوگوں کے لیے شاہراہ قائدین پر جلسہ کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 30 مارچ کو جو 20ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اس میں انشاءاللہ یہاں شاہراہ قائدین پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ رات میں 11 بجے انشاءاللہ ہم پورے شہر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں اور اتنا بڑا پاور شو کریں، گرینڈ اظہار یکجہتی کریں اپنے غزہ کے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، اور اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ حافظ نعیم الرحمان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کیمرامین عبدالواحد کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21۔ صوبہ سندھ میں لمپی کے علاج کی ویکسین مارکیٹ میں موجود ہے۔ کتے کے کاٹنے کی ویکسین پر کام جاری ہے۔ مشیر مویشی اور ماہی گیری نجمی عالمی کہتے ہیں کہ 1 انچ سرکاری زمین پر قبضہ نہیں ہونے دوں گا۔ آج جمالی کی رپورٹ۔ صوبائی مشیر نے قلمدان سنبھالنے کے بعد پہلی بار سندھ اینیمل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور دیگر لیبارٹریز پہنچے، جہاں محکمہ مویشی اور ماہی گیری کے سیکریٹری حفیظ احمد سیال اور ڈائریکٹر جنرل نذیر احمد کلوڑوں نے صوبائی مشیر کو بریفنگ دی۔ نجمی عالم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سندھ میں جانوروں کی تمام بیماریوں کی ویکسین تیار ہونی چاہیے۔ بولے کتے کے کاٹنے کی ویکسین پر بھی کام جاری ہے۔ جو ہمارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس 3 یا 4 جانور ہیں جس سے ان کا گھر چلتا ہے، میرا ٹارگٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ڈاگ بائٹ پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اس کی بھی ویکسین بنانے کے لیے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہماری ہوگی کہ لائف سٹاک اور فشریز پہ خاص طور پہ میری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ جو ہم پہ بینڈ لگا ہوا ہے فشریز پہ، وہ ہمیں ختم کرنا ہے۔ مشیر مویشی نے مزید کہا کہ سندھ میں اینیمل ڈاکٹرز کی قلت ہے، نئے ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے۔ محکمہ مویشی کی کچھ زمین پٹے پر ماضی میں دی گئی تھی، البتہ محکمے کی 1 انچ زمین پر بھی کسی کو قبضہ کرنے نہیں دوں گا۔ اس وقت اینیمل ڈاکٹرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے سندھ میں۔ ہمارے یہاں 81,000 پہ ایک ڈاکٹر ہے اینیمل پہ، کہ کچھ لوگوں کو تو شاید پٹے پہ دی ہوئی تھی لائف سٹاک نے کہ آپ اس پہ کاشتکاری کریں، لیکن یہ میک شور کریں اگر کسی نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دوں گا۔
सूबाई मुशीर ने सिंध एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात का भी दौरा किया। नजमी आलम को मुख्तलिफ लेबार्टरीज से मुतलिक ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कराची वाले रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात और खैरात में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि नेकी के इस महीने में जितना कार खैर किया जाए कम है। मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आज बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं पीसी होटल में मौजूद हूँ। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और ज़कात खैरात से मुतल्लिक आज ये इवेंट मुनक्किद हुआ। क्या कहना चाहेंगे, इस बाबरकत महीने में हमें किसका साथ देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये शौकत खानम के लिए जो यहाँ ज़कात और खैरात के एतबार से फंड रेजिंग डिनर था, बहुत ही अच्छा, और कराची के लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं खैरात और ज़कात के मामलात में, और ख़ास तौर पर एक इतना खूबसूरत और अच्छा इदारा शौकत खानम अस्पताल, जो कैंसर का अस्पताल कराची में भी बन रहा है। कैंसर के लिए मुफ्त इलाज करना, अक्सरियत का मुफ्त इलाज, 70 या 75% लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इदारा है। तमाम शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद थी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। जैसे कि उनका कहना था कि ये फंड रेजिंग का इवेंट था, ताहम ये फंड रेजिंग का इवेंट जो है बड़ी खुशाइन तरीके से मुनक्किद हुआ। जी, माही सयाम नेकियां समेटने का जरिया। शहर भर में जगह जगह अफ्तार दस्तरख्वान सज गए। प्रेस क्लब चौरंगी पर नौजवानों की जानिब से 8 साल से सजाए जाने वाले अफ्तार दस्तरख्वान से रोज़ाना हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा निमरा रियासत। बिल्कुल जी, माह रमज़ान बरकतों का महीना जिसमें हर शख्स नेकियां समेटने की जुस्तजू में लगा दिखाई देता है। शहर भर में तकरीबन कई हज़ार जो है वो दस्तरखान सजाए गए हैं, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात की जानिब के साथ साथ मुक़य्यर हज़रात में भी जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और दस्तरखान सजा रहे हैं, जिसमें रोज़ाना हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी मुनासबत से इस वक्त प्रेस क्लब चौरंगी के मकाम पर भी जो है मुक़य्यर हज़रात की जानिब से नौजवान लोगों दोस्तों की जानिब से जो है वो एक स्टेप उठाया गया है और दस्तरखान लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके रज़ाकार, इनसे मज़ीद बात करते। बताइएगा कितने अरसे से लगा रहे हैं और किस तरह से एकदम शुरू? जी, ये माशाल्लाह 8 साल से हमारा चल रहा है और मतलब एक 6-7 दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने स्टार्ट किया था 8 साल पहले और अब माशाल्लाह ये ग्रुप 200 से 250 लोग हो गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। 150 भी है, 200 से 250 ग्रुप में मेंबर्स हैं हमारे व्हाट्सएप में। फिर ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है वीके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है वीके। आप सिर्फ मतलब ये सिर्फ रमज़ानों में हम ये काम नहीं करते, ये पूरा साल काम होता है हमारा। मतलब सिर्फ ये इफ्तार के लिए नहीं होता, ये पूरा साल। जैसे अब जैसे 200 से 250 दोस्त जो हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हर किसी के पास कोई ना कोई केस आ जाता है। जैसे किसी मदरसे की कंस्ट्रक्शन करनी है या किसी विडो की हेल्प करनी है या किसी की शादी करवानी है, जो भी केस आता है ना, और फिर पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। हम अपने डोनर्स को सेंड करते हैं कि हमें ये डोनेशन की ज़रूरत है, फिर वो डोनर्स हमें सेंड करते हैं और फिर वो उनको पास पहुंच जाती है जिनको हेल्प चाहिए होती है। अच्छा, ये बताएं रोज़ाना कितने लोग यहाँ से इफ्तार करते हैं और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि दूसरे केसेस पर भी आप काम करें, उनमें कौन कौन से मेजर काम हैं जो आप इस वक्त करें? जी जी, रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यहाँ पर 300 से 400 लोग रोज़ इफ्तार करते हैं। और जब बड़ी इफ्तार होती है, जैसे बड़ी रातें होती हैं, बड़े रोज़े होते हैं, उनमें एक अच्छा और बड़ा एहतमाम होता है। यहाँ पर लाइव कुकिंग होती है, मतलब चिकन मंदी भी खिलाई जाती है माशाल्लाह, बारबेक्यू भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। बड़े रोज़ों का एक बड़ा एहतमाम भी होता है। अब जैसे 27वीं रोज़े को हमारी 8th एनिवर्सरी है वीके की, तो वो एक बहुत बड़ा रोज़ा, एक तो 27वीं का एक अलग ही बहुत बड़ा रोज़ा होता है उसका, और एक हमारी एनिवर्सरी भी है। तो अब जितने बड़े रोज़े आएंगे उसमें लाइव हम जो है मंदी भी खिलाएंगे, लाइव बारबेक्यू भी होगी, बिरयानियाँ भी होंगी। बस यही है कि 300 से 400 लोग, 500 लोग रोज़ इफ्तार कर लेते हैं। यकीनी तौर पर न सिर्फ माह रमज़ान बल्कि पूरा साल जो है वो ये सिलसिला चलता है, जिसमें मुस्तहिक अफराद की मदद करने के साथ साथ यहाँ पर दस्तरखान भी सजाया जाता है और ख़ुसूसी तौर पर माह रमज़ान में दस्तरखान सजाया गया। और जिस तरह के इन्होंने बताया कि जो बड़ी रातें आती हैं आखिरी अशरे में, जो जिस तरह से उसका जो है वो अलग से एहतमाम किया जाता है और ये सिलसिला जो है वो 8 साल से चल रहा है, जिससे रोज़ाना हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, रमज़ान में आवाम को रिलीफ देंगे, वफाकी वज़ीर तिजारत ने यकीन दहानी करा दी। जाम कमाल खान ने बोले यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी 6 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दी गई है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर पहुंचे जाम कमाल ने कोरंगी के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद अशिया का मुआयना भी किया। विफाकी वजीर बोले कि पिछले 5 बरसों में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आई है। मुल्क में अमन अमान, गैस और तवानाई बहरान पर काबू पाने समेत माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। जाम कमाल का कहना था कि IMF कर्जा देता है तो इसकी वापसी भी चाहता है।
میرے خیال جس طرح ہم نے حالیہ میں آئی ایم ایف کے اس پورے سبجیکٹ کو ایڈریس کیا ہے اور اس میں ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بیرون ملک میں چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، ان کا انٹرسٹ پاکستان کے لیے اب ایک کانفیڈنس لیول پہ آ گیا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم ماضی میں 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے دیکھیں، ہر شخص کی زبان پہ یہ تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں کچھ نہیں رہے گا، یہاں پہ حالات خراب ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ آج میں اور آپ اسی پاکستان میں ہیں۔ یس چیلنجز ہیں، لیکن سٹیپ بائی اس چیلنجز کو دیکھا بھی جا رہا ہے۔ کورنگی روڈ پر یوٹیلیٹی اسٹور کا دورہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر بولے، حکومت نے رمضان میں یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی 6 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دی۔ وزیراعظم سمیت تمام لوگ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سبسڈی تھی اس کو 6 ارب سے بڑھا کے 12.5 ارب جو کیا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو ایک ریلیف دینے کی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم یہ یوٹیلیٹی اسٹورز جو گورنمنٹ کے ڈائریکٹ جورسڈکشن میں آتے ہیں ان کے اندر عوام کو ایک سہولت ملے۔ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے عوام کو ریلیف کی فراہمی بہترین طریقہ ہے، پرائس کنٹرول میکانزم پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین شاہزیب حسین کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت اختتام، 100 انڈیکس 373 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 65,525 کی سطح پر بند ہوا۔ مزید تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سرمایہ کار سرگرم، مارکیٹ میں تیزی آ گئی۔ مارکیٹ میں صبح سے ہی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری میں دلچسپی لی، جو مارکیٹ میں تیزی کی وجہ بنی۔ اسٹاک بروکر شہریار بٹ کا کہنا ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بیرونی سرمایہ کاری کی خبر سے مارکیٹ بہتر ہوئی۔ دیکھیے ونس اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی جانب سے۔ میڈیا رپورٹس کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے کچھ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ KC 100 انڈیکس آئل ڈریون انڈیکس ہے، آئل کے اسٹاک بڑھتے ہیں تو موسٹلی مارکیٹ بڑھتی ہے، تو آج انہیں کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی زیادہ پش ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 373 پوائنٹس کے اضافے سے 65,525 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 332 کمپنیوں کے 8 ارب 94 کروڑ روپے مالیت کے 26 کروڑ 11 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ آج شیئرز کی لین دین کے دوران 144 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 168 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کی جانب سے سالانہ افطار ڈنر، مزید بتائیں گے نعمان گل۔ جی بالکل، کراچی کے مقامی ہوٹل میں یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کی جانب سے سالانہ 2 روزہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف تاجروں اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کے سینئر ایگزیکٹو اور ٹریول ایجنسیز کے مالکان نے شرکت کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے چیئرمین موجود ہیں، میاں شاہد صاحب۔ سر ہمیں بتائیے گا ذرا، سالانہ انعقاد کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، کیا مقصد ہے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر سال ہم جو ہے افطار ڈنر دیتے ہیں وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، جس میں کراچی بھی شامل ہے، اور کراچی میں ہم جتنی بزنس کمیونٹی ہے اور بینکار ہیں اور ٹریول ایجنٹس ہیں، جو ایاٹا کے ٹریول ایجنٹس اور ادر جو بھی ٹریول ایجنسیز کو جو سروسز دیتی ہیں ٹریول اینڈ کار کو، تو ان تمام مہمانوں کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ان کو افطار ڈنر کرواتے ہیں۔ اسی بہانے ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور مختلف بزنس کے امور پہ ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مختلف جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، جو تاجر ہیں، جو ٹریول ایجنسیز کے مالکان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کے سینئر ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے اس افطار ڈنر میں شرکت کی ہے، جبکہ کراچی کے مقامی ہوٹل میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں تاجروں نے بھی شرکت کیا۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔